اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم میرے بھائیوں اور بہنوں، رحمت کا عشرہ ختم ہو کر مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ ویسے امید تو یہی ہے کہ آپ سب اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہوں گے اور بہت سارے اعمال میں اللہ کے رضامندی والے کاموں میں وقت کو گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل سے قبول فرمائے۔ اس وقت ہم آپ کو ایک بہت آسان عمل لیکن بہت قیمتی، جس کے فضائل کو سن کر میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ بہت آسان عمل ہے ہمیشہ باوضو رہنا۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہر وقت بے وضو رہنے کی عادت ہوتی ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تب وضو کرتے ہیں، ورنہ بے وضو رہتے ہیں۔ تو ہم جس طرح آج کل عادی ہو چکے ہیں بے وضو رہنے کے، اگر طبیعت بن جائے تو ہر وقت باوضو رہنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور ہم اس کے عادی ہو جائیں گے۔ جس وقت بھی وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیں، پھر وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں، یعنی پوری زندگی باوضو گزارنے کی نیت کر لیں۔ سب سے پہلے تو نیت کر لیں۔ نیت اگر ہم کر لیں گے، اگر خدا نخواستہ کسی وقت بے وضو بھی رہے کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تب بھی باوضو رہنے کا ثواب ہمیں ملے گا نیت کی وجہ سے۔ جیسے آپ نے سنا، روایت میں آتا ہے کہ کوئی آدمی نیت کر کے سوتا ہے رات میں کہ میں تہجد میں اٹھوں گا، اگر کسی وجہ سے آنکھ لگ جائے اور نہ اٹھے تب بھی اسے تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو نیت کریں کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں گے، اور اس کے فضائل آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ وضو پر مداومت یعنی ہمیشہ وضو کی حفاظت مومن ہی کر سکتا ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا یہ کامل مومن کی نشانی ہے اور ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے قلبی احوال پر نظر ڈالو، دل کے حالات پر نظر ڈالو، تمہیں وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی حالت میں بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ ہمارے مشائخ اپنی ساری زندگی باوضو گزارنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس سے انسان شیطان کے حملے سے بچا رہتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ بے وضو ہیں تو وسوسے زیادہ آئیں گے، آپ باوضو ہیں تو وسوسے کم آئیں گے۔ طبیعت کے اندر نیکی کی طرف ایک میلان پیدا ہوگا، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بہت سی برکات رکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک روحانی پاکیزگی اور نورانیت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا، اے بلال، کیا بات ہے کہ میں جب بھی جنت میں داخل ہوتا ہوں آپ کو اپنے سے آگے پاتا ہوں؟ رات کو خواب میں جنت دیکھی اور جنت میں مجھے اپنے سے آگے کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز آئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی بڑا عمل انہوں نے نہیں فرمایا، فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اذان دی ہو اور وضو کی ہو اور 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو، اور میرا وضو ٹوٹا ہو
اور میں نے دوبارہ وضو نہ کیا ہو۔ میں ان 2 رکعتوں کو خود پر لازم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ان 2 اعمال کے سبب تم نے یہ مرتبہ پایا ہے۔ آپ سوچیں ہمیشہ باوضو رہنے پر اتنی بڑی فضیلت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ باوضو رہنے کے بڑے فوائد ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ نوافل پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب نوافل پڑھنے کا جی چاہے تو وضو تو ہے ہی، بس نیت باندھی اور نوافل پڑھ لیے۔ نماز پڑھنی آسان ہو جاتی ہے۔ بہت ساری عورتیں اس لیے نماز قضا کر بیٹھتی ہیں کہ ان کا وضو نہیں ہوتا۔ مثلا کسی شادی میں گئی ہیں، وہاں پر نماز کا وقت ہو جائے تو ان کو وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ ڈرتی ہیں کہ میک اپ ڈھلنے کی وجہ سے یہ لوگ میری اصل شکل دیکھ لیں گے، لہذا ڈر کے مارے منہ نہیں دھوتی، بس وضو نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں وضو انسان کے گناہوں کی صفائی اور معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ جس شخص نے بہت اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے سارے گناہ دھل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ ہر مرتبہ وضو کرنے سے ہمارے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سنت کے مطابق وضو کریں گے تو ظاہری پاکی کے ساتھ باطینی پاکی بھی حاصل ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے انسان اگر وضو کے دوران اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہوگا تو اس کے تمام گناہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد امت کو یہ دعا سکھائی ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے اور بہت پاک رہنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہوں کو دھونے والے اور تمہارے درجات کو بلند کر دینے والے اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مشقت کے موقع پر یعنی سردی میں وضو کرنا۔ تو ہر مرتبہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی لمبائی ایلا سے عدن تک ہے، یعنی بہت بڑا حوض ہوگا، اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ شیرین میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور اس کے پیالے آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوں گے۔ اپنے حوض سے لوگوں کو ہٹاؤں گا جیسا کہ لوگوں کے اونٹ کو اپنے حوض سے ہٹایا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا آپ پہچان لیں گے؟ فرمایا ہاں، ایسے نشانات ہوں گے جو دوسری امتوں کے نہیں ہوں گے، یعنی وضو کے چمکتے ہوئے سفید نشانات کے ساتھ تم حوض پر آؤ گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اپنے ان نشانات کو جو بڑھانا چاہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ وضو کو مکمل کرے، اچھی طرح کرے، اور بار بار کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ان نشانات کو خوب بڑھائیں گے۔ بے شمار فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کے پیچھے حضرت ابو حازم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو میں ہاتھوں کو بغل تک دھو رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھوں کو تو کوہنیوں تک دھونا ہے، تو انہوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ یہ کیسا وضو ہے؟ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم یہاں ہو، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں موجود ہو تو میں ایسا وضو نہ کرتا۔ پھر فرمایا، میں نے اپنے دوست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچے گا، یعنی جنت میں مرد حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ زیورات پہنائیں گے۔
مگر عورتوں کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ مردوں کے شان کے مطابق وہاں زیورات پہنائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو شوق میں اس طرح وضو فرمایا کرتے تھے کہ کوہنیوں سے آگے تک پانی پہنچاتے تھے تاکہ زیورات بڑھ جائیں اور روشنی اور چمک اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، وضو کرنے پر یعنی باوضو ہمیشہ رہنے پر اتنے فضائل ہیں۔ اور اگر آپ سنیں، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم پر وضو کامل طور پر اہتمام سے کرنا لازم ہے، اس سے تمہارے کرامن کاتبین یعنی نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے تم سے محبت کریں گے اور تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ ملک الموت جب بندے کی روح قبض کرتے ہیں تو اگر وہ باوضو ہوتا ہے تو شہادت اس کے لیے لکھتے ہیں۔ تو یہ فضائل ہیں باوضو رہنے کے، اور پھر باوضو سونے کے الگ سے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان فضائل کو کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس وقت کی جو موجودہ مہلک بیماری ہے، اس مہلک بیماری سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر